ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2589۔ ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، ان سے ابن جلیج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس سے وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2590۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2591۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرہ اندازی کرتے اور جن کا حصہ نکل آتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ نے اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی۔ البتہ آخر میں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2593۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا زہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے کہ قبیلہ ازد کے ایک صحابی کو جنہیں ابن عتبیہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ پھر جب وہ واپس آئے تو کہا، یہ تم لوگوں کا ہے، یعنی بیت المال کا، اور مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، دیکھتا وہاں بھی انہیں ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال زکوٰۃ میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہے تو اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہیں تو وہ اپنی، اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی، اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ اے اللہ، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2597۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً 1 سا کھانا آٹا تھا، وہ آٹا گوندا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا مشرک پریشان حال بار بکریاں ہانکتا ہوا آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا عطیہ ہے، یا آپ نے عطیہ کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیچنے کے لیے ہیں۔ آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا، قسم خدا کی 130 اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا۔ جو موجود تھے انہیں تو آپ نے فوراً ہی دے دیا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا۔ پھر بکری کے گوشت کو 2 بڑی کابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جو کچھ کابوں میں بچ گیا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے، اور کما قالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2618۔ امام مالک نے بیان کیا زید بن اسلم سے، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا بھی یہ خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو، خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنے ہی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2623۔